تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آج فیصلہ ہو جائے گا، آج اگر عمر سیدھی طرح آتے تو ٹھیک ہے، اگر عمر نے کوئی شرارت کی تو آج یا تو ہم رہیں گے یا تو عمر رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دروازہ کھولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ عمر کیا بات ہے، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرو؟ فرمایا الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ وقت تو آ گیا اور میں اسی لیے تو آپ کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور اسلامی نیا سال آج سے شروع ہے۔ محرم الحرام اسلامی نیا سال ہے، لیکن اسلامی نیا سال جو ہے وہ ایک عظیم الشان شخصیت کی شہادت سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی آج کا دن ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی، عظیم الشان حکمران اور اعلیٰ درجے کے مسلمان عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ابو نعیم نے یہ نقل کیا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، اور پھر یکم محرم الحرام کو یعنی آپ شہید ہو گئے اور آپ اپنے پروردگار سے جا ملے، اور اسی میں آپ کو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ بڑے سے بڑے کافر منافق ان کے نام سے تھرا جاتے ہیں، اور ان کا نام سن کر کے ان کے جو ہے آج بھی ان کے اندر کپکپاہٹ اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور مؤمنین کا حال یہ ہے کہ حضرت عمر کا نام سنتے ہی ان کے چہروں پر ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو ذکر عمر کیا جائے کہ جب ذکر عمر سے اگر خوشی ہوتی ہو تو وہ شخص مومن ہے، ذکر عمر سے اگر اس کو ناگواری محسوس ہوتی ہے تو وہ شخص منافق ہے۔ اس کی پہچان بہت زیادہ آسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں مجھے یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب لے کر کے آئے؟ نبوت کے تیسرے سال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے۔ ان کی ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، تو انشاءاللہ امید ہے آپ سب کو اچھا بھی لگے گا۔ 2 روایات اس میں مذکور ہیں۔ سب سے پہلی روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس کو مسند احمد میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت تو پسند نہیں کرتے تھے نا ان کو، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو۔ تو اب گئے تھے، چھیڑنے کی نیت سے گئے تھے یا پریشان کرنے کی نیت سے گئے تھے، جو بھی تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے آڑ میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں آواز بلند قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس وقت میں سورہ الحاقہ کی تلاوت آپ فرما رہے تھے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ یہ پوری صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عرب تھے اور قابل تھے، لیڈر تھے، بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، عربی زبان سے ظاہر سی بات ہے واقفیت تھی، اور عربی کے کلام سے بھی واقفیت تھی۔ حضرت عمر نے جب یہ کلام سنا تو حیران رہ گئے، اتنا زبردست کلام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں اپنے یہ بات کہا کہ یہ عجیب کلام کا ماہر ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا شاعر معلوم ہوتا ہے، جو اتنی زبردست کلام وہ پڑھ رہا ہے اپنی نماز کے اندر۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دل میں سوچا تھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا شاعر معلوم ہوتا ہے۔ اسی سورہ الحاقہ کی آیت جو تھی اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی آگے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک قرآن ہے، کسی شاعر کا یہ کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا
کہ یار میں تو دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ شاعر ہے، کیا اس نے سن لیا؟ جو ترنت اس کی نفی کرنے لگے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لگتا ہے یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر بھی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اگلی، ولا بقول کاہن، کہ یہ کسی جادوگر کا بھی کلام نہیں، یہ کسی جادوگر کا بھی کلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران و پریشان ہو گئے کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ پھر وہاں سے ان کے دل میں ایمان کی محبت اور اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، اور یہ کوئی بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی اعلیٰ درجے کا کلام ہے جس کو کوئی بندہ اپنی ذات سے نہیں کہہ سکتا، اپنی ذات سے نہیں پڑھ سکتا۔ ان کے دل میں ایمان کی سمجھ لی روشنی کی ایک چمک جل اٹھی اس وقت میں، اور اسلام کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اور ایک دوسرا واقعہ ہے جو اسی کے آگے اگر اس کو سوچیں گے تو بہت زیادہ فٹ ہو جائے گا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ قریش نے کمیٹی بٹھائی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگ ان کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اگر ان کو روکا نہ گیا تو ایک دن مکہ میں کوئی ہم جیسا نہیں بچے گا، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اس وقت میں ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے رائے رکھی کہ کیا کرنا چاہیے ان کا، کسی نے کہا کہ جو ہے یہ کر دو، کسی نے کہا کہ وہ کر دو، کسی نے کہا ایسا کر دو ویسا کر دو، لیکن کسی پر کوئی کسی رائے پر کوئی اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ بعضوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ ان کو قتل کر دو، قتل کرو کہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ لیکن ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے نا، حضرت عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب جو سردار قریش تھے ان کے پوتے، ابو طالب جو سردار قریش تھے ان کے بھتیجے، تو یہ کام تو کوئی آسان نہیں تھا۔ لیکن اب یہ مشورہ ہوا کہ کون یہ کام کرے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا یہ کام میرے سپرد کر دو، میں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حامی بھر لی اور قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ جا رہے تھے، راستے میں صحابی ملے، غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوروں کے بھی نام لکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا عمر بڑے تاؤ میں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ آج محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے کہ تم ان کا کام تمام کیسے کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم تو ہمارے جیسے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھی انہی کے غلام بن گئے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل، میں تو ایمان لے آیا ہوں اور میں تو ان کے ہاتھ پر اسلام میں نے قبول کیا ہے اور اسلام ہی میرا مذہب ہے، میں اسی پر جی رہا ہوں، اسی پر مروں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کا کام تو بعد میں تمام کیا جائے گا، سب سے پہلے تمہارا کام تمام کرتے ہیں۔ تلوار نکالی، انہوں نے بھی تلوار نکالی، لڑائی ہونے لگی۔ پھر کہا کہ عمر تم ہمارے پیچھے پڑے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو، اگر تم اپنے گھر کی خبر رکھتے تو تم ہم سے لڑنے کے بجائے تم اپنے گھر کے معاملات کو دیکھتے۔ حضرت فرمایا کیا بات ہے؟ کہ تمہارے بہن بہنوں مسلمان ہو چکے ہیں اور تم یہاں پر ہم سے لڑ رہے ہو۔ حضرت عمر بالکل جب یہ سنا کہ ان کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے تو بہت زیادہ غصے کی آگ بھڑک اٹھی، فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگے، اپنے بہن کی طرف۔ حضرت دروازہ کھٹکھٹایا بہت زور سے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے۔ جب سنا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ہے، خباب رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے، چھپ گئے، اور ان کے اور بہن بہنوئی تھے، انہوں نے قرآن کو جلدی ہٹایا اور جا کر کے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا ان کی بہن نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً ان کو مارنا شروع کر دیا، اپنے بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، بہت مارا اور خوب سنایا ان کو۔ تو پھر آخر میں ان کی بہن نے کہا کہ عمر ہم کو تم اس وجہ سے مارتے ہو کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے ہیں، ہم نے 360 کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی، اس وجہ سے مارتے ہو؟ تو یاد رکھو عمر، اگر تم عمر ہو تو میں بھی عمر کی بہن ہوں، ہم تو اس دین سے نہیں ہٹیں گے، اگرچہ تم مار کے ہمیں ختم کر دو، ہم اس دین سے ہٹنے والے نہیں۔ بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، اور بہن کا جب یہ جذبہ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے دکھانا۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، اس کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ان کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، لہٰذا تم غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد میں قرآن کے جو کاغذ تھے یا چمڑا تھا یا جو ہڈی جس پر بھی لکھا ہوا تھا، حضرت عمر کو وہ دکھایا انہوں نے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ، بعضوں نے اور صورتیں بھی لکھی ہیں لیکن سورہ طٰہٰ زیادہ مشہور ہے۔ حضرت عمر نے جب قرآن کا جو پرچہ اٹھایا، مصحف اٹھایا، اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی،
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. اس میں قرآن کے نزول کے بارے میں اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بہت شاندار بیان تھا. وہ اس قدر متاثر ہوگی، پڑھتے رہے سورہ طہ کو، پڑھتے رہے. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. یہ پڑھتے رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس طرح جاری ہو گئے کہ ان کا دل ایمان کے نور سے منور ہو گیا اور کہنے لگے کہ بس اب تو ہم اسی کے مرید بننا چاہتے ہیں اور اسی کو اپنا دین، اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتے ہیں. تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی اس دین کے شربت کو پینا چاہتا ہوں اور میں بھی اس سمندر میں غرق ہونا چاہتا ہوں. حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جب سنا اور فوراً باہر نکلے، کہا کہ عمر تمہیں بشارت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر میں جو تجھے زیادہ محبوب ہو اسے دین کی طرف، دین اسلام کی طرف لے آ. چنانچہ اللہ نے تمہیں پسند کیا اور تمہیں دین اسلام کی طرف لے آئے. حضرت خباب اور ان کے بہنوئی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً دار ارقم میں یا کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ اندر سے بند تھا. چونکہ ابھی اسلام نیا تھا تو کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں انہوں نے ایک مرکز بنایا تھا. وہیں پر مشورے ہوتے تھے، نماز ہوتی تھی اور وہیں پر دین کی تبلیغ کے لیے مشورے ہوتے تھے. تو حضرت عمر جب وہاں پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو کون کہنے کو عمر ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی کہ ٹھیک ہے آج فیصلہ ہو جائے گا. حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے نا، وہ بھی ایک بہادر شیر دل انسان تھے. سید الشہداء کا لقب اللہ کے رسول نے خود ان کو دیا. الحمزۃ اسد اللہ واسد الرسولی کا لقب اللہ کے رسول نے دیا، بلکہ جبریل نے دیا اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے قول کے مطابق. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آج فیصلہ ہو جائے گا. آج اگر عمر سیدھی طرح آتے تو ٹھیک ہے، اگر عمر نے کوئی شرارت کی تو آج یا تو ہم رہیں گے یا تو عمر رہیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دروازہ کھولو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا. حضرت عمر اندر داخل ہوئے. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ عمر کیا بات ہے، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرو؟ فرمایا الان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ وقت تو آ گیا اور میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں یعنی اسلام کے جام کو پی کر کے میں بھی جو ہے اس کی مٹھاس کو محسوس کروں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے. حضرت حمزہ نے تلوار اندر رکھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. اور جب آپ نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے اس بلند آواز سے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا کہ پورے مدینے میں اس کی صدائیں گونجی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، کیا جو ہم مانتے کیا وہ حق نہیں ہے؟ فرمایا ہاں حق ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ہے کیا جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ برحق نہیں؟ فرمایا ہاں برحق ہے. پھر اللہ کے رسول ہم چھپ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، آج کے بعد ہم بیت اللہ شریف میں کھلم کھلا نماز پڑھیں گے. اور فرمایا کہ اب سے مؤمنین جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر کھلم کھلا، اب دین چھپ کر کے فالو نہیں کیا جائے گا، اب دین کھلم کھلا فالو کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کر کے نکلے سب کو اور تلوار نکال لی. میں نے لکھا تھا نا جس کو فیس بک کے اوپر، تو تلوار نکال لی اور تلوار نکالنے کے بعد میں کہا کہ اب دین کھلم کھلا جو ہے پھیلے گا، اب نماز کھلم کھلا پڑھی جائے گی. تمہیں میری تلوار بازی کے بارے میں معلوم ہے. کفار سے مخاطب ہو کر کے کہا، مشرکین سے مخاطب، قریش سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تمہیں میری مہارت کا پتہ ہے، تمہیں میری طاقت کا پتہ ہے. آ جاؤ، جسے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، جسے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو اور جسے اپنے آپ کو ہلاک کروانا ہو میرے سامنے آ جائے، ورنہ میں تو نماز پڑھوں گا اور جو آئے گا اس کا کام تمام کر دیا جائے گا. چنانچہ اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ نے کھلم کھلا نماز ادا کی گئی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ہجرت کا موقع آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے. اس کے بعد صحابہ کرام ہجرت کرنے کے لیے جاتے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ بہادر تھے کہ آپ سب نے ان کے واقعات سن رکھے ہیں. یہاں میں بہت مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری. اس کے بعد خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ خلافت کی. اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کیا کہنے، جن کے بارے میں نبی نے بتایا ہو، جن کے بارے میں نبی نے بیان کیا ہو،
लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा खुला होता तो अल्लाह उमर को नबी बनाता, लेकिन नबी यानी नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, तो अब कोई नबी नहीं आएगा। तो अगर होता तो उमर होते। एक होता ना किसी की शान को बयान करने के लिए, तो उसकी शान को बयान करने के लिए अल्लाह के रसूल ने बताया था। बाकी नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ। हज़रत उमर के हाथ में जो खिलाफत आई तो नूर अला नूर, क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़बरदस्त इस्लाम का एक तारुफ़ करवाया पूरी दुनिया के अंदर, तमाम के तमाम बातिल ताकतों को नेस्त व नाबूद कर दिया और बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया। वलीन फ़तेह करने वालों में से हज़रत उमर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर पहले नहीं गए बल्कि सहाबा इकराम को भेजा था। तो वहाँ क्या बोलते हैं फ़िलिस्तीन, और वहाँ मस्जिद अक़सा का उन्होंने घेराव किया, लेकिन वहाँ के जो पादरी थे वो कह रहे थे कि हम तुमसे जंग नहीं चाहते, आप एक काम करो, आपका अमीरुल मोमिनीन कौन है, आप उनको हमारे पास बुला करके लिया, हम उनसे बात करेंगे। तो उमर को ख़त लिखा गया, है तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ठीक है भाई, ऐसी बात है तो ठीक है तो उमर वहाँ गए। तो उन पादरियों ने जब देखा है तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, तो बग़ैर किसी बातचीत के, बग़ैर किसी मशवरे के, बग़ैर किसी मुशावरत के बैतुल मुक़द्दस की चाबी हज़रत उमर के हवाले कर दी, कहा आज से आपके मालिक ही हैं। अब उन्होंने कोई बाज़ों ने लिखा है, किताबों के अंदर लिखा है, उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ रखा था कि उसका फ़तेह करने वाला कौन होगा, इस्लामी खलीफा होगा, उसका औलिया जो भी होगा। बहरहाल ये तो बातें मशहूर हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को बैतुल मुक़द्दस उनके हवाले कर दिया। और 22.5 लाख मुरब्बा मील पर दुनिया में हुकूमत की, आधी दुनिया से ज़्यादा है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बने और इस्लाम का वो बोलबाला हुआ कि पूरी दुनिया के कोने कोने तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौर में इस्लाम पहुँच गया। पूरी दुनिया तो बहरहाल पूरी दुनिया में तो नहीं मुसलमान हो गए, लेकिन तारुफ़ तो इस्लाम का हो गया कि इस्लाम एक दीन है, मज़हब है, और उनकी ताकत और उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में उसके चर्चे होने लगे। बहरहाल ये मामलात थे सारे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तवाज़ु और इनकिसारी का आप अगर मुताला करेंगे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इतने तवाज़ु वाले थे, इतना बड़ा बादशाह कि जिसका नाम सुनकर ईरानी भी खौफज़दा हो जाएं, जिनका नाम सुन कर के कैसर व किसरा खौफज़दा हो जाएं, जिनका नाम सुन कर के जो है मजूसियों में खलमंडर मच जाए, जिनका नाम सुन कर के जो है रूमियों में खलमंडर मच जाए। इतना बड़ा बादशाह कि जिनके नाम से बड़े बड़े बादशाह थर्रा जाएँ, काँप जाएँ और सरेंडर कर दें अपने आप को। इतना बड़ा बादशाह, लोग मिलने आते थे, अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं, कहा वो बगीचे में दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, दरख्त के नीचे ईंट का टुकड़ा रख कर के आराम फरमा रहा हो, वो बंदा जो आधी दुनिया का बादशाह हो। आप सोच सकते हैं, यहाँ तो एक बंदा एमएलए बन जाता है तो वो बाहर निकलना छोड़ देता है कि हम कैसे लोगों से मिले, हम तो बड़े आदमी हैं। यहाँ एक बंदा, आप छोड़ दिए, गांव का प्रधान बन जाता तो उस अपने आप में नहीं रहता। आधी दुनिया का बादशाह, और उसके कपड़ों पर पेबंद लगे हुए हैं। रिवायत के अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला मरतबा खुतबा दे रहे थे, आपके चादर के अंदर तकरीबन 17 पेबंद लगे हुए थे, पेबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे। 17 पेबंद के साथ साथ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो खुद साहबी फरमाते हैं कि एक पेबंद चमड़े का लगा हुआ था, कपड़ा भी नहीं था उसके आए। तो भाई कितनी बड़े बात, ऐसा दुनिया में इस्लाम ऐसे नहीं फैला कि वो बादशाह थे, ताकतवर थे, इस वजह से उनके इखलास, उनकी तवाज़ु और उनके दीन की मोहब्बत की वजह से फैला है। अल्लाह ताला ऐसे फ़ैसला नहीं करता, ताकत की बिना पर अल्लाह के यहाँ हमेशा फ़ैसले नहीं होते, बल्कि अल्लाह के फ़ैसले जो होते हैं वो इखलास की बिना पर होते हैं, तक़वा की बिना पर होते हैं। हज़रत उमर खुद फरमाते हैं, तो साहबा के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे भुना हुआ गोश्त बहुत पसंद था, लेकिन जब से मैं खलीफा बना मैंने तर्क कर दिया कि मेरी रियाया के लोग तो नहीं पाएंगे भुना हुआ गोश्त, तो मैं क्यों खाऊँ। और इसके अलावा ज़ुहद और तक़वा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 सालन एक साथ नहीं खाया करते थे। फरमाते थे कि अगर, ये तो अल्लाह के रसूल की भी सुन्नत थी कि अगर जैतून का तेल है तो सिर्फ रोटी उसके साथ खाएंगे, उसके अलावा कोई सालन नहीं होगा। और भी बहुत सारे उनकी तवाज़ु थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में एक वाक़या और मैं नकल करता हूँ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी इसमें मामला है और फ़ारूक़ आज़म का भी है। मदीना से बाहर एक बुढ़िया औरत थी, वो नाबीना थी, उसका कोई नहीं था। तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा कि इस बूढ़ा अम्मा की खिदमत कर दूँ। फजर से पहले गए उनके घर पे, कहा अम्मा कोई काम का, बेटा काम तो कोई नहीं है, एक बंदा आया है और वो सारा काम घर का मेरा करके चला गया है। दूसरे दिन और जल्दी गए, फरमाया कि अम्मा कोई काम, फरमाया नहीं बेटे कोई काम नहीं है, एक बंदा आया था बहुत मुखलिस था, वो सारा काम घर का करके, झाड़ू पोछा या जो भी खाना पीना उनके देख भाई
बाल सब कुछ करके चला गया है। उसके बाद में फिर पूछा कि जो है तीसरे दिन आए, अम्मा कोई काम का बेटा देर आते हो आप, एक बंदा आके कर गया। हज़रत उमर उस दिन बहुत जल्दी आए और छुप गए कि देखूं कौन आता है। देखती क्या है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और घर का सारा काम किया। फरमाया कि सिद्दीक़ से मैं आगे कभी नहीं बढ़ सकता, यानी इतनी ज़्यादा तलब थी खिदमत खल्क़ की है। उमर के बारे में एक वाक़या लिखा हुआ है, एक दिन रात में गश्त करते थे। आपको पता होगा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब खिलाफत मिली तो आप रातों को गश्त करके उम्मत के और रियाया के हालात को मालूम किया करते थे। हज़रत उमर एक मरतबा कहीं जा रहे थे तो रास्ते में घर से नाच गाने की आवाज़ आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये क्या कर रहा है बदबख्त मदीना के अंदर। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके घर में छलांग लगा करके भागे और उसको पकड़ लिया। तो और फरमाया कि तुझे शर्म नहीं आती, और वो शख्स बूढ़ा था। फरमाया कि तुझे शर्म नहीं आती कि इस उम्र में नाच गाने और शराब नोशी में मस्त है। तो उमर ने फरमाया कि मुझे शर्म, उस बूढ़े ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुझे शर्म तो आती है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको आनी चाहिए। अगर मैंने एक गुनाह किया है तो आपने 3 गुनाह किए हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैंने क्या किया? आपने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है कि दरवाज़े से आइए, आप दरवाज़े से नहीं है छलांग लगा करके। फरमाया हुक्म है क्या इजाज़त दे करके अंदर आइए, आप बिला इजाज़त अंदर आए। फरमाया हुक्म है कि एक मोमिनीन की ऐब को न देखो, किसी की तजस्सुस न करो, आपने मेरा तजस्सुस किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसके उस गुनाह को, उसके उस जुर्म को भूल गए और रोते हुए वापस आए। गालिबन अब्दुल्ला इब्न उमर साथ में थे या कोई था। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुंह के अंदर अपनी चादर डाल करके उसको दबा लिया है ताकि मेरे रोने की आवाज़ बाहर ना आए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर या जो भी उनके साथ में थे, उन्होंने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन क्या मामला है? कहा कुछ नहीं, ख़त्म हो गया मामला। बहुत ज़माना हो गया, वो बूढ़े मियाँ हज़रत उमर की मजलिस में आना छोड़ दिया। बहुत ज़माने के बाद एक मरतबा हज़रत उमर खिताब फरमा रहे थे, वो बूढ़े मियाँ चुपचाप आ करके पीछे छुप करके बैठ गए कि अमीरुल मोमिनीन देखेंगे तो पूछेंगे सबके सामने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको देख लिया और पहचान लिया। कहा बड़े मियाँ आगे आइए। वो भी डर गए कि अब तो मेरा राज फाश हो जाएगा, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फरमाया आगे आइए, और डरते आगे आए और आपने फरमाया कि बड़े मियाँ करीब आइए, और करीब आएगा और करीब आइए, अपना कान मेरे मुंह के नज़दीक करिए। हज़रत उमर ने फरमाया कि बड़े मियाँ आप परेशान ना हो, मैंने उस रात का वाक़या किसी और से नहीं बताया, मैं जानता हूँ, आप जानते हो और अल्लाह जानता है, मैंने किसी से बयान नहीं किया। तो फरमाया अमीरुल मोमिनीन कान आगे करिए। हज़रत उमर ने कान आगे किया। फरमाया अमीरुल मोमिनीन आपके इखलास की बरकत ये है कि मैंने उस दिन के बाद से शराब को हाथ नहीं लगाया। ये उनके इखलास की बरकत थी, ये उनकी तक़वा की बरकत थी, ये उनकी उम्मत की फ़िक्र की बरकत थी। आज तो हमारे यहाँ ज़रा सा हुक्मरानी मिल जाती है तो लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया पर हम मुसल्लत हो गए, सब हमारी नौकर हैं। लेकिन इतना बड़ा बादशाह क्या करा कि रातों को गश्त कर रहा है, रातों को अपनी रियाया का हाल मालूम कर रहा है। बहरहाल उनके वाक़यात में क्या करूँ, ये 20-22 मिनट की वीडियो में तो नहीं समझा सकते। 2-3 दिन भी अगर बयान किए जाएँ तो उनके जो कारनामे हैं और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी जो सिफ़ात और हालात हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। बहरहाल 10.5 साल, तकरीबन 10 साल 5 माह कुछ दिन उन्होंने हुकूमत की। और 26 ज़िलहिज्जा को आप नमाज फ़ज्र पढ़ा रहे थे गालिबन, और फ़िरोज़ बिन अबू लूलू नामी ईरानी मजूसी ने आपका ताक़ुब किया और हालत नमाज में आपको खंजर मारा और तकरीबन 6 वार की, जिसमें से एक वार जो था वो नाफ के नज़दीक था, नाफ के नीचे था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वार से निढाल हो गए और अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को आगे किया कि अब्दुर्रहमान नमाज मुकम्मल कराओ। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन को ले जाया गया। फ़िरोज़ बिन अबी लूलू जो मरदूद था, वो जो बदबख्त था, वो जो कुत्ता था ईरान का, उसने कई लोगों को हमला किया और शहीद किया। चूँकि सहाबा नमाज में थे तो हथियार था नहीं, उसके पास हथियार था। बहरहाल उसको पकड़ा गया, उसके ऊपर चादर डाली गई पकड़ने के लिए, लेकिन उसने ख़ुदकुशी कर ली थी पहले ही, उसको पता था कि अंजाम क्या होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 26 ज़ुल्हज को ज़ख्मी हुए। और मैंने बताया ना कि अबू नुआइम की रिवायत, इब्न असाकिर की रिवायत वग़ैरह वग़ैरह उसमें मज़कूर है कि यकुम मुहर्रम को आप अल्लाह से जा मिले और आपकी शहादत हो गई। इन 4 दिनों में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बिस्तर पर थे और आप पर खून जारी था, खून नहीं रुक रहा था, आप पर गशी तारी थी, सो जाते थे, बार बार बेहोश हो जाते थे, उठते थे, मैं नमाज का वक्त हो गया, अमीरुल मोमिनीन आपकी हालत ठीक नहीं है, आप नमाज न पढ़ें। फरमाया ना 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 ना, ये कैसे हो सकता है? मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है, मैंने अपने पैगम्बर को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख्स नमाज को छोड़े उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। चुनांचे
ہر بار اٹھتے تھے نماز کی فکر کیا کرتے تھے اور اس کے بعد میں لوگوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اب لگتا ہے کہ اللہ سے جا ملنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے کمیٹی بنائی. انہوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا. بہرحال یہ تمام معاملات تھے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ بہادر تھے کہ کوئی بدبخت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ نہیں سکتا تھا. اس لیے دشمنوں نے یہ چاہا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہو اور جب ان کا تعلق اللہ سے بنا ہوا اس وقت میں ان کے اوپر حملہ کرو. اور وہی کیا آخر جب اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے اور نماز میں قیادت. کسی نے کہا تھا نا کہ کسی کی شہادت کے لیے بدر کا میدان آئے گا, احد کے پتھر آئیں گے, کسی کی شہادت کے لیے خندق کے غبار آئیں گے, کسی کی شہادت کے لیے لوگ آئیں گے, صحابہ آئیں گے, لیکن عمر کی شہادت کے لیے نبی کا ممبر, نبی کی مسجد, نبی کا مصلی اور نبی کی جماعت آئے گی. نبی کا مصلی گواہی دے گا. نبی کے مصلی پر عمر کا خون لگا ہوا وہ مصلی ایک دن اللہ کے یہاں گواہی دے گا کہ میرے اللہ آپ کے دین کے لیے آپ کا خلیفہ جو شہید ہوا تھا. نبی کا ممبر گواہی دے گی, نبی کی مسجد گواہی دے گی, نبی کی جماعت جو اصحاب کی وہ گواہی دے گی. اور سب سے بڑا گواہ تو خود اللہ ان کی شہادت کا ہے. آج بعض لوگ ایسے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ظالم کہتے ہیں, غیر منصف کہتے ہیں. حضرت عمر سے بڑا منصف کون ہوگا جس نے خود روکی سوکی کھائی, جس نے خود پیون لگے کپڑے پہنے اور اپنی رعایا کو پہنایا اچھے سے اچھا, جس نے کہا کہ مجھے کھانے میں یہ پسند تھا لیکن خلافت ملنے کے بعد سے میں نے کھانا پینا اور عیش و آرام کو ترک کر دیا کہ میری رعایا میں لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو عیش و آرام میں رہیں گے. آپ اس عمر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. عمر اہل بیت کا کتنا اکرام کرتے تھے, عمر حضرت علی کا کتنا احترام کرتے تھے. آپ کو بتاؤں, حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں آپ نے فرمایا کہ علی میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ قیامت کے دن کسی کی نسبت کام نہیں آئے گی سوائے میری نسبت کے. علی تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے سے کر دو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بھی نسبت ہو جائے. حضرت علی نے ان کا نکاح کیا ہے اور ان کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضرت عمر داماد علی بھی ہیں, داماد مولا علی بھی ہیں. لہٰذا اگر ان پر کوئی تبرہ کرتا ہے, کوئی ان پر لعن طعن کرتا ہے, کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو نازبہ ہو, وہ بدبخت ہے, وہ بےمان ہے, وہ منافق ہے. اور وہ اسی فیروز ابن ابی لولو کا ایک سمجھ لیجئے کہ اس کا ایجنٹ ہے. اور اس کا میں تو صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ وہ ایرانی اور مجوسی کتا ہے. صاف بات. اتنے بڑے بادشاہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا, لعنت ہے اس بندے پر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں کیڑے نکالتا ہو. اتنا بڑا بادشاہ, اتنا باروب, اتنی شجاعت اور بہادری کا مالک, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذلک غیر منصف تھے, ظالم تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لعنت ہے ان لوگوں پر. اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی, فرمایا کرتے تھے صحابہ, بخاری میں روایت ہے, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما لیکن مجھے موت اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما. دو چیزیں متضاد ہیں. شہادت کے لیے نکلنا پڑے گا, کیوں جہاد کے میدان میں جانا پڑے گا. رسول اللہ کے ممبر پہ, رسول اللہ کے شہر میں کوئی لعنتی داخل نہیں ہو سکتا, کوئی جنگ ہو نہیں سکتی. لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس بدبخت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مار کر کے شہید کیا. قیامت تک اس پر لعنتیں برسیں گی اور قیامت تک عمر فاروق پر سلام پیش ہوتا رہے گا. قیامت تک ان کا بول بالا رہے گا. قیامت تک ان کے نام کو فخر کے ساتھ بیان کیا جائے گا. قیامت تک ان کے اوصاف جمیلہ کو بیان کیا جاتا رہے گا. کتابیں ان کے ذکر سے منور ہیں, کتابیں ان کے ذکر سے پرنور ہیں. اور آج بھی جب بھی عمر کا نام آتا ہے مسلمان خوش ہو جاتا ہے اور شیطان غمگین ہو جاتا ہے. عمر کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کر کے راستہ بدلتا تھا. تو میرے بھائی, جو عمر کو دیکھ کر کے خوش ہو, جو عمر کے ذکر سے خوش ہو, وہ مومن ہے. جو عمر کے ذکر سے غمگین ہو وہ منافق ہے, منافق ہے, وہ مجوسی ایجنٹ ہے جس نے فیروز ابن ابی لولو نے ان کو قتل کیا تھا, ان کو شہید کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور اگر کسی کو خلافت, کسی کو حکومت پڑھنی ہو اصل میں, تو وہ جا کر کے حضرت عمر کو پڑھے, ان کو پڑھے گا. میں کہتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی واقعہ ایسا دکھاؤ جس میں لذت نہ ہو. جب انسان عمر رضی اللہ عنہ کا بیان سنتا ہے, ان کے بارے میں سنتا ہے, تو وہ مگن ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی راہ پر, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ان کے دشمنوں کو تو میں کہوں گا اللہ ان کو ہدایت دے. جو ان کا دشمن ہوگا وہ علی کا دشمن ہوگا, علی کا دشمن نبی کا دشمن, نبی کا دشمن اللہ کا دشمن. اور جو اللہ کا دشمن ہوگا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا میرے بھائی. یہ معراج احمد مرزا کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو پڑھنے کی, انہیں سمجھنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.